السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ بھی رات کے وقت کھیتوں میں اکیلے جانے سے پہلے 2 بار سوچیں گے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ کی سنائی ہوئی بات ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آج تک اس واقعے کی حقیقت کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر سخت دھوپ رہتی، لیکن رات کو کھیتوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا ٹیوب ویل تھا۔ اس کے ارد گرد آم کے درخت، گنے کے کھیت اور دور دور تک سناٹا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے کہا، آج رات ڈرون اڑا کر کھیتوں کی خوبصورت ویڈیو بناتے ہیں۔ ہم 4 دوست تھے، سب نے سوچا کہ رات کی ویڈیو بہت زبردست آئے گی۔ تقریباً 11 بجے ہم ٹیوب ویل پہنچ گئے۔ آسمان صاف تھا، چاند آدھا نکلا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ٹیوب ویل کے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے ڈرون آن کیا اور آہستہ آہستہ اسے اوپر اڑانا شروع کر دیا۔ شروع کے چند منٹ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ ڈرون کبھی گنے کے کھیت دکھاتا، کبھی نہر، کبھی درخت۔ ہم سب خوش تھے کہ بہت اچھی ویڈیو بن رہی ہے۔ اچانک ڈرون کی اسکرین پر ایک سفید سا سایہ نظر آیا۔ ہم نے سوچا شدید دھند ہوگی یا کیمرے کی کوئی خرابی، لیکن چند سیکنڈ بعد وہ سفید چیز دوبارہ نظر آئی۔ اس بار وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میرے دوست نے فوراً ڈرون کو اسی طرف موڑا۔ جیسے ہی کیمرہ قریب گیا، وہ سفید سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران ڈرون نے اچانک خود ہی اوپر جانا شروع کر دیا۔ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں تھا، لیکن کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ ہم بار بار نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ڈرون جیسے کسی اور کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ پھر اسکرین پر ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ٹیوب ویل کے پیچھے کھڑے ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے کوئی شخص کھڑا تھا۔ سفید کپڑے، لمبے بال اور سر جھکا ہوا۔ ہم نے سوچا شاید کوئی عورت ہوگی، لیکن اسی جگہ تو آس پاس کئی کلومیٹر تک کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ ڈرون مزید قریب گیا۔ اچانک وہ شخص آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا۔ ہم سب کی سانس رک گئی۔ چہرہ مکمل سیاہ، آنکھیں بالکل سفید، اور وہ سیدھا ڈرون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے ڈرون کی ویڈیو رک کر چلنے لگی، اسکرین پر لائنیں آنے لگیں اور پھر ڈرون کا سگنل ختم ہو گیا۔ ہم نے فوراً ڈرون واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں ہمیں صرف ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دور سے ہنس رہا ہو۔ ہم سب ڈر گئے، کسی نے ہمت نہیں کی کہ اسی درخت کے قریب جائے۔ ہم فوراً وہاں سے واپس گاؤں آ گئے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی ہم دوبارہ ٹیوب ویل پہنچے۔ ہم نے کافی دیر ڈرون تلاش کیا اور آخرکار وہ برگد کے درخت کے نیچے ٹوٹا ہوا ملا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے پروں کو کسی جانور نے نہیں، بلکہ جیسے کسی نے ہاتھ سے موڑ کر توڑا ہو۔ ہم نے میموری کارڈ نکالا، گھر جا کر ویڈیو دیکھی۔ شروع کے تمام ریکارڈنگ موجود تھی، لیکن جیسے ہی وہ سفید سایہ نظر آیا، ویڈیو اچانک خراب ہونے لگی۔ صرف ایک آخری فریم محفوظ تھا۔ اس آخری تصویر میں وہی سفید کپڑوں والا شخص کھڑا تھا، مگر اب وہ درخت کے نیچے نہیں بلکہ ڈرون کے بالکل نیچے کھڑا تھا، اور اس کا چہرہ سیدھا کیمرے کی طرف تھا۔ ہم سب نے وہ تصویر دیکھی اور خاموش ہو گئے۔ اسی شام ہم نے گاؤں کے ایک بزرگ کو یہ واقعہ بتایا۔ انہوں نے تصویر دیکھتے ہی کہا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا، اس برگد کے پاس رات کو کوئی نہیں جاتا۔ کئی سال پہلے وہاں ایک پراسرار حادثہ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے لوگ عجیب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی رات کے وقت وہاں ڈرون نہیں اڑایا، اور آج بھی اگر کوئی رات کے 12 بجے اس ٹیوب ویل کے پاس جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آسمان میں ایک چھوٹی سی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈرون اب بھی وہاں اڑ رہا ہو، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اگر یہ صرف ایک اتفاق تھا تو پھر آج تک اس ڈرون کی آخری تصویر کا راز کیوں حل نہیں ہو سکا؟
آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ صرف کیمرے کی خرابی تھی یا واقعی اس رات کسی ایسی چیز نے ڈرون کو دیکھ لیا تھا جسے انسان کی آنکھیں عام حالات میں نہیں دیکھ سکتیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ آپ نے بھی کبھی اپنے گاؤں یا کھیتوں میں کوئی ایسا پراسرار واقعہ دیکھا ہے۔ اللہ حافظ۔